بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار علی بھٹو کا شمار پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم کے طور پر ہوتا ہے۔ اپنی غریب دوست پالیسیوں کی وجہ سے وہ پاکستان کے غرباء میں اچھی خاصی شہرت رکھتے تھے۔ روٹی، کپڑا اور مکان جیسے نعروں کی وجہ سے وہ غریب لوگوں کے نظریاتی لیڈر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو عالمی سطح پر ایک بڑا نام رکھتے تھے۔ 1970 کی دہائی ایسا وقت تھا جب سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے معمر قذافی اور پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو پوری مسلم امہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ تینوں لوگ چاہتے تھے کہ پوری مسلم امہ ایک ہو اور مل کر عالم کفر کا مقابلہ کریں۔ ہمارا اپنا بینک ہو، اپنی فوج ہو اور تمام تجارتی معاملات بھی اپنے تک محدود ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے اس مقصد میں بڑی کامیابی اس وقت ملی جب انہوں نے فروری 1974 لاہور میں دوسری عالمی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں تقریباً ساری دنیا سے مسلمان شریک ہوئے، جن میں سب سے بڑا نام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل اور لیبیا کے بادشاہ معمر قذافی کا تھا۔ غریبوں اور مسلمانوں کے لیے اتنا درد دل رکھنے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت بہت زیادہ متنازع تھی۔ نہ تو ان کا حلیہ شرعی تھا اور نہ ہی وہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ اسی لیے سخت گیر مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی طرف سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے دل میں سخت گیر مولویوں کے لیے کتنی نفرت رکھتے تھے، اس بات کا اندازہ لینے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ اپنے پھانسی سے صرف چند گھنٹے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سرکاری خدمتگار عبدالرحمان سے کہا کہ میری شیپ کرو، میں اس دنیا سے مولویوں کی طرح نہیں جانا چاہتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خیال تھا کہ ان کے خلاف بنایا گیا 9 ستاروں کا اتحاد یعنی PNA پاکستان نیشنل الائنس منافقت سے بھرپور ایک الائنس ہے، جس میں بظاہر تو مذہب کا نعرہ مارا جا رہا ہے، لیکن مقصد اقتدار پر قبضہ کر کے امریکی قوتوں کو پاکستان میں داخل کرنا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ خدشہ 100% درست ثابت ہوا۔ بھٹو کے ناقدین کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو ایک لبرل انسان تھے اور پاکستان کو لبرلزم کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس وقت کی مذہبی قوتوں نے اتفاق کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1977 کے متنازع الیکشن کے بعد اپوزیشن کی اس تحریک میں بہت زور آ گیا اور ملک میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر نواب محمد احمد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر کے عدالت میں ٹرائل شروع کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی کہ اس دوران وہ لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے۔ بھٹو نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی، جسے مسترد کر دیا گیا، اور اس عرصے کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا اور یہیں پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 8-9 ماہ گزارے۔ عالمی سامراجی قوتوں کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو نشان عبرت بنائے جانے کی جو بات کہی گئی تھی، اب وہ سچ ثابت ہونے جا رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایسے قتل میں سزا سنائی گئی جس قتل کے وقت وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ بھٹو کی طرف سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی جو مسترد کر دی گئی، اور پھر آخری آپشن کے طور پر اس وقت کے صدر ضیاء الحق کے سامنے رحم کی اپیل رکھی گئی، جسے ضیاء الحق نے مسترد کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے لیے 4 اپریل 1989 کا دن مقرر کیا گیا اور رات 2 بجے کے قریب انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ انہیں پھانسی پر لٹکانے والے جلاد کا نام تارا مسیح تھا، جس کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسیاں دے رہا تھا۔ اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو ہمیشہ مولویوں کے نشانے پر رہے تھے۔ کئی ایک عوامی جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں تک کہا تھا کہ کیا ہے اگر میں 2 گھونٹ شراب کے پی لیتا ہوں، غریب کا خون تو نہیں پیتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ کامیابی اور ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان سے الگ ہونا ان کی سب سے بڑی ناکامی مانا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کو 1973 کا آئین دینا اور ایک ایٹمی قوت بنانا ان کا سب سے بڑا کارنامہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کا مسٹر والا حلیہ اور صوم و صلات کی پابندی نہ کرنا ایک طرف، لیکن یہ سچ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے غریب اور مسلم امہ کے درد کو سمجھا ہے، اور اس دنیا سے جانے والے کسی بھی انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہمیں اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔